لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پہلے تو نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا تھا، اب نماز پڑھنے آ ہی جاتے ہیں تو نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اس کا بھی کوئی حل ہے؟ میں نے کہا اگر نماز میں خشوع خضوع چاہتے ہو، نماز کی حلاوت و چاشنی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں لطف آئے، نماز کے سارے درجوں سے ہم کنار کر دیے جاؤ، تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کے ساتھ فحاشی عریانی کے اڈے نہ دیکھو، خواتین راستوں سے گزرتی ہوئی ان کو نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، عبادات کی لذت و حلاوت و چاشنی تمہیں ضرور ملے گی۔ اور جو بندہ اپنی نگاہوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ بد نگاہی کرتا ہے، حرام کام دیکھتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے عبادت سے ساری لذت سلب کر لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، سارا لطف سرور کیف ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ رزق حرام کھاتا ہے، تو دوسری وجہ رزق حرام کھانا، جو بندہ رزق حرام کھاتا ہے تو عبادت کی لذت سلب کر لی جاتی ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں کھجور خریدنے کے لیے گیا مارکیٹ میں، تو میں نے ایک چھابڑی والے کو دیکھا، تو میں نے کھجوریں خریدی اور 2 کھجوریں زمین پر گری ہوئی میں نے اٹھا لی، میں نے ان کو کھا لیا۔ آپ فرماتے لوگوں مجھے 40 دن عبادت میں لطف نہ آیا، عبادت کا ذوق نہ آیا، لوگوں حرام نہ کھایا کرو ورنہ عبادت کا ذوق ختم کر لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے، مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے، رات کے وقت کچھ لوگ آئے، 40 ابدال ذکر کیا رب کا، ذکر خدا میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے اس مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے 40 دن قبل 2 کھجوریں کھائی تھیں، اس کی اپنی نہ تھیں، حرام کھجوریں کھا بیٹھا، اور 40 دن سے پریشان ہے کہ مجھے عبادت میں سکون کیوں نہیں ملتا، عبادت میں سرور کیوں نہیں آتا۔ اگر وہ بندہ اس چھابڑی والے کو ڈھونڈ کر کھجوریں 2 واپس کر دے یا اس کی قیمت ادا کر دے، اس کا ذوق جو ہے، اس کا سرور، عبادت کی حلاوت و چاشنی جو سلب کر لی گئی ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کو واپس کر دے۔ یارو جس نے 2 کھجوریں حرام کی کھائیں، 40 دن تک اسے عبادت کا لطف نہ آیا، اور جس بندے نے غریبوں کے لاکھوں روپے کھا لیے، جس نے غریبوں کا نقصان کر دیا، اور جس کا کام ہی یہ بنا ہے کہ روزانہ کبھی کسی کا نقصان کیا، کبھی کسی کا مال ہڑپ کیا، کبھی کسی کا مال ہڑپ کیا، تو اس کو عبادت میں کہاں دل لگے گا، تو اس کو عبادت کی کہاں لذت ملے گی۔ تو لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں عبادت کریں اور عبادت میں لذت ملے، وہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیں اور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں، تو عبادت کا سرور بھی ملے گا اور عبادت کی لذت بھی ملے گی۔